سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، دیکھنا یہ پڑے گا کہ کامیابی کی تعریف جو دنیا میں بنی بنائی ہمیں ملی ہے وہ غلط ہے۔ دنیا سے تعریف ہم یہ لیتے ہیں کہ ہمیں مشہور ہونا ہے، پیسہ بنانا ہے، سکسیس حاصل کرنی ہے، طاقت بنانی ہے، اقتدار حاصل کرنا ہے، لیکن دراصل کامیابی وہ یہ ہے کہ اتنا اطمینان قلب سے آپ جی رہے ہیں، وہ کتنا راضی ہے، وہ جس کے پاس وہ کچھ ہے، جو اس کے پاس موجود ہے، وہ اس نے قبول کس طرح کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ اطمینان قلب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اطمینان قلب کسی شخص کے نزدیک یہ ہوگا کہ میں اتنا مشہور ہو جاؤں گا، فار ایگزامپل ایک انسٹاگرام کے جو ہے فالورز لے لیں آپ، کہ انسٹاگرام پہ میرے 1 ملین فالورز آئیں گے تو میں اتنا مشہور ہو جاؤں گا۔ پھر جب وہ 1 ملین تک پہنچتا ہے، پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ یار میرے پاس 2 ملینز ہوں تو مجھے اطمینان قلب ہوگا۔ تو ہر کسی کے نزدیک جو اطمینان قلب ہے اس کی ڈیفینیشن ڈیفرنٹ ہے۔ اب لیڈیز اینڈ جینٹلمین، بات سمجھنے کی ہے کہ کتنا جلدی آپ سمجھ جائیں کہ یہ سارا کچھ سیراب ہے، اور اس سیراب کا پیچھا کرنے والا ہمیشہ دھوکے میں جاتا ہے اور بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سو جینٹلمین، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو خودکشی ہے یہ فزیولوجیکل ہے۔ سو اس اذیت سے جو انسان کو اس زندگی میں لگتی ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو مار لیتا ہے۔ تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے، کہ جب اتنے مشہور لوگوں کا یہ ایشو ہے تو عام آدمی کا تو مسئلہ اور ہی ہے، اس کے تو مسائل ڈھیر سارے ہیں۔ اتنے زیادہ مسائل میں جگڑی ہوئی یہ قوم اور یہ عام آدمی، یہ کیسے اس کا حل کیسے نکالے؟ سو جینٹلمین، سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا ہے نمبر 1 پہ کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے پوری زندگی میں پورا زور لگا کر اسے ہمیں قبول کر لینا چاہیے، اپنے نصیب پہ راضی رہنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے، خوش رہنا چاہیے۔ اگر خوش رہنا کوئی نہیں سکھاتا تو آپ یہ ٹریجڈی دیکھیے کہ ہم ساری زندگی ملٹیپلائی کرتے رہتے ہیں، چیزوں کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک دن انتظار کرتے ہیں ہم کسی دن خوش ہوں گے، تو اس طرح ہم کبھی نہیں خوش ہوتے۔ تو اگر آپ، میں اور ہم جتنے بھی یہ لوگ ہیں، یہ سب ذرا سوچیں کہ ہم جس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں، جس کامیابی کو ہم پا لیا ہے ہم نے، اگر اس کامیابی کو ہم اللہ کا فضل سمجھیں تو آپ کی زندگی میں خوشی آ جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ ایک اور کمال دیکھیے کہ سوسائڈ جو ہے وہ ایک گڈ لک ہے، کہ جتنے مسلم ممالک ہیں ان میں سوسائڈ کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمارا ایک ایسی ذات پہ یقین ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی زیادتی ہو جائے یا ظلم ہو جائے تو ہمارا خدا کے ساتھ ہر بندے کا ایک ایسا کنیکشن ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ، ہمیں اس دنیا میں اگر اس کا اجر نہ بھی ملے تو قیامت والے دن ہمیں اس چیز کا اجر ملے۔ اس چیز کا اطمینان ہونا بھی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ہم مسلم ممالک اور مسلمان خودکشی کی طرف کم جاتے ہیں۔ انگریز لوگ اور جو دوسرے لوگ ہیں، جو دوسری قومیں ہیں یا جن کا اللہ پہ یقین نہیں ہے، جن کا مذہب کوئی اور ہے، ان کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ وہ لوگ اسی زندگی کو اپنی آخری زندگی سمجھتے ہیں، اور اسی زندگی میں وہ جو ظلم و جبر ان کے ساتھ ہو رہا ہے یا جو بھی ڈپریشن ان کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ اس کا متبادل چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کا متبادل ملے۔ اب ہمارا جب یہ ایمان ہے کہ اگر اس کا متبادل ہمیں نہیں ملا، اگر کسی شخص نے ہم پہ ظلم کیا ہے تو ہم اس کو قیامت والے دن پوچھ سکیں گے، یہ انگریز یا کوئی اور مذہب کے لوگ یہ نہیں سوچتے۔ ان کے لیے سب سے بری بات یہ ہے کہ ان کے پاس ریلیشن شپ نہیں ہے۔ سب سے اہم ہمارا ریلیشن شپ ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، جن کے کندھوں پر ہم سر رکھ کر رو سکتے ہیں، جن کے کندھوں پہ ہم سر رکھ کر ہنس سکتے ہیں۔ خوشی کے وقت ہم ہنس سکتے ہیں اور غم کے وقت ہم رو سکتے ہیں۔ اسی مشکل وقت میں انگریزوں کے پاس یا دوسرے مذاہب کے لوگوں کے پاس کوئی شخص یا ان کا کوئی بھی ریلیٹیو نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ زیادہ رجحان جانور پالنے کا انگریزوں میں ہوتا ہے۔ اسی سینیریو پہ اور اسی بنا پر ایک تجویز یا ایک رزلٹ یا کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ آپ کا اپنے رب کے ساتھ کنیکشن کتنا اسٹرانگ ہے،
اس بات سے آپ اپنی زندگی میں کتنا خوش ہیں اور آپ کو جتنا کچھ ملا ہے آپ اس پہ کتنا اطمینان کرتے ہیں، اس بات کا کنیکشن سراسر جڑا ہوا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی نہیں کریں گے۔ ہمارے دوسرے جو ریلیٹیوز ہیں جن کو ساتھ ہم رہ کر خوش ہوتے ہیں یا جن کے ساتھ ہم رہ کر اپنی زندگی بتاتے ہیں، ہمارے معاشرے میں ایک سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم ڈیلی شام کو یا ہفتے میں 1-2 دفعہ شام کو گیدرنگ کرتے ہیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مشکلات ہم شیئر کرتے ہیں۔ جو مشکل میرے اندر آئی ہے میں ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اپنے بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں۔ یہ سارا ہمارا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے یا فیملی سیٹ اپ ہے وہ دوسرے ممالک میں یا دوسرے مذاہب میں نہیں ہے۔ وہ اتنی ترجیح اپنے ریلیٹیوز کو یا اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیتے جتنی وہ ترجیح میٹیریلسٹک تھنگس پہ، پیسے پہ، شہرت پہ، عزت پہ دیتے ہیں۔ ایک مثال لے لیتے ہیں، اگر میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو انگریز یہ کہتا ہے کہ یہی میری زندگی ہے، اس کا بدلہ اسی دنیا میں لینا ہے، لیکن مسلمان کا یقین اپنے رب پر ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر اس دنیا میں مجھے اس کا اجر نہ بھی ملا تو آخرت کے روز مجھے اس کا اجر ضرور ملے گا۔ اور یہ اتنا بڑا فائدہ ہے کہ جسے آپ کبھی بھی، جس کی وجہ سے آپ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے۔ ہمارے پاس کوئی بھی ایشو ہے یا آپ کو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے تو ہم اسے اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں۔ یہ چیز کہ ہمیں صرف قبول کرنا، یہی ہماری زندگی کو آسان بنا دیتی ہے۔ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ اپنے رب کی مرضی سے، آپ کی ساری جتنی بھی دعائیں ہیں وہ اِنَّ ربی سے شروع ہوتی ہیں کہ میرا رب، میرا رب۔ ہر فرد یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا رب۔ کیونکہ ہر بندے کا اپنے رب کے ساتھ الگ کنیکشن ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں تو آپ کی زندگی میں اطمینان، سکون، آپ میٹیریلسٹک تھنگس پہ اتنا یقین نہیں کرتے اور آپ آخری زندگی پہ زیادہ یقین کرتے ہیں، تو یہ سارا سینیریو جب ایک باکس میں بند ہوتا ہے تو اس باکس میں یہ والے دماغ میں جب آپ بند کرتے ہیں تو آپ کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، آپ کو عزت شہرت ایک معمولی چیز لگنے لگتی ہے، آپ کو آخرت ایک اچھی چیز لگنے لگتی ہے۔ آپ کی فائنل ڈیسٹینیشن آخرت ہوتی ہے۔ آپ کو فائنل ڈیسٹینیشن یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہاں اگر میرے ساتھ اس زندگی میں کوئی نہ کوئی بدسلوکی ہوئی ہے یا میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا تو اس کا اجر مجھے قیامت والے روز ملے گا۔ اس چیز کا اطمینان ہی آپ کی زندگی میں خوشی کا باعث بنتی ہے۔ سب سے آخری بات یہ ہے کہ مایوسی کفر ہے اور مایوسی ویسے ہی مسلمان کے لیے حرام ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمارے فرض کیا ہمارے ہاتھ پہ یا پاؤں پہ چوٹ لگتی ہے تو میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں علاج کروانے کے لیے۔ ڈپریشن وہ واحد چیز ہے، اگر کسی کو ڈپریشن ہے وہ بتاتے ہوئے بھی کتراتا ہے اور اگلا سننے والا بھی یہ فیل کرتا ہے کہ یار یہ تو پاگل ہے، اسے کیا ڈاکٹر کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہاتھ کو اگر چوٹ لگی ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس چلے گئے ہیں اور خوشی خوشی چلے گئے ہیں۔ تو ڈپریشن کو بھی اس معاشرے میں یہ سمجھنا چاہیے یہ ایک بیماری ہے اور اس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر، کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جا کر ہی ہوگا۔ جس شخص کو بھی یہ ڈپریشن ہے وہ یہ سوچ کر نہ کسی کو بتائے کہ یار لوگ یہ کہیں گے کہ یار یہ پاگل ہو گیا ہے، یا وہ شرمائے نہ۔ یہ ایک اوتھینٹک ایک ڈپریشن چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کو اپنے ڈاکٹر سے یا قریبی کسی بھی ریلیٹیو سے یا کسی بھی رشتہ دار سے یہ بات شیئر کرنی چاہیے۔ ابھی تک جتنی بھی تحقیقات ہوئی ہیں ان تحقیقات میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جو شخص خودکشی کرنے کا سوچتا ہے یا کرنے جا رہا ہوتا ہے اس میں سب سے پہلا عمل یہ آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتا ہے، اپنے اس دنیا سے علیحدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، کسی ایک کمرے میں بند کر لیتا ہے۔ کسی شخص نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے مار لیا، کسی شخص نے پہلے 5 یا 10 دن اکیلے رہا، وہ اکیلے رہنے کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہوا، ڈپریشن کے شکار ہونے کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی۔ ہمارے پاس سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ ہمارا خدا پہ یقین ہے اور ہمارے پاس ریلیٹیوز ہیں، ان ریلیٹیوز سے ہم ڈسکس کرتے ہیں، ہمارے پاس دوست ہیں، احباب ہیں، ہم ان سے ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں 2 ذمہ داریاں ہیں، ایک وہ جو پیشنٹ ہے جو فیل کر رہا ہے کہ مجھے ڈپریشن ہے وہ بتاتے ہوئے نہ شرمائے، اور جو معاشرے میں وہ لوگ ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے نہ شرمائے، وہ یہ نہ کہیں کہ یار یہ تو پاگل ہے، اسے کوئی سائیکولوجسٹ جس کے پاس جانا چاہیے یا اسے کوئی سائیکو کیس ہے یہ۔ لاسٹ میں آپ کو یہ بتا دوں
کہ کونسلنگ کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ 75% لوگوں کے مسائل صرف سننے سے ہی حل ہو جاتے ہیں۔ سو کوشش کریں اپنے آپ کو اویلیبل رکھیں، اپنے آپ کو لوگوں کے پاس جائیں، لوگوں سے دکھ شیئر کریں، اپنا بھی شیئر کریں، اور اپنی پوری زندگی میں کوئی ایک یا دو ایسے ریلیٹیوز ہونے چاہیے جس کے ساتھ آپ اپنی پوری